السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، صدق اللہ العظیم۔ درس سنن و آداب کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب تک ہمارے سامنے بہت سارے آداب سنتوں کا مذاکرہ ہوا، جن کا ہمیں اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں بار بار واسطہ پڑتا ہے۔ آج کے اس مجلس میں ناخن کاٹنے کے سلسلے میں کچھ باتیں بتلائی جائیں گی۔ آج کی مجلس بھی بالکل مختصر ہے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے ناخن کاٹنے کے سلسلے میں کہ بندہ ناخن کب کاٹے، یہ سوال ہے۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا چاہیے، جمعہ کے دن ناخن کاٹنا چاہیے۔ سنتوں کی کتاب میں یہ بات ملتی ہے کہ بندہ ناخن جب کاٹے تو بندے کو چاہیے کہ وہ جمعہ کا دن اختیار کرے۔ جمعہ کا دن کیونکہ افضل ہے، بندہ ظاہری و باطنی اعتبار سے پاکی صفائی کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ جمعہ کے دن اپنے ناخن بھی صاف کر لیا کرے۔ اب ناخن کاٹ دیے تو ناخنوں کا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ناخن کاٹ کر گندی جگہ میں نہ پھینکنا۔ مرقات شرح مشکات، یہ بہت بڑی کتاب ہے، مشکات کی شرح ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جب وہ اپنے ناخن کاٹے تو اسے گندی جگہ نہ پھینکے۔ آج ہمارے یہاں یہ معمول بن گیا، گھر پر بیٹھ کر ناخن کاٹتے ہیں اور باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ بالکل مناسب اور بہتر نہیں ہے۔ تو اب کرے کیا؟ کنز العمال بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے ناخن، بال اور خون کو دفنا دیا کرو، اپنے بال کو بھی، اپنے ناخن کو بھی اور اپنے خون کو بھی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے خون نکل پڑ گیا، اگر خون اتنی مقدار میں ہے تو اسے بندے کو چاہیے کہ دفنا دیا کرے، تاکہ جادوگر اس سے نہ کھیلیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں تو کسی انسان پر جادو کرنے کے لیے وہ انسان کے جن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں وہ انسان کے
اس کے اپنے بال ہوتے ہیں یا اپنے ناخن ہوتے ہیں یا پھر اس کا اپنا خون ہوتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ان چیزوں سے خود اپنی حفاظت کرے۔ تو ناخن کاٹ کر بندے کو چاہیے کہ وہ دفنائے، یہاں وہاں نہ پھینکے بلکہ دفنا دے۔ دیکھیں دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو بڑا قابل احترام بنایا۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے تو انسان کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک جز کو، ایک ایک حصے کو اللہ رب العزت نے قابل احترام بنایا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو احترام اور اکرام کا تقاضا یہی ہے کہ بندے کو یہ وہ کرنے کے بجائے بندے کو زمین میں دفنا دیا جائے۔ تو انسان کا خون، انسان کے بال، انسان کے ناخن، یہ بھی انسان کے اجزاء ہیں، انسان کے بدن کے حصے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انسان کے اپنے احترام و اکرام کی بنیاد پر ان چیزوں کو بھی دفن کر دینا چاہیے۔ دوستو، ایک بات یہ ملتی ہے، العطور المجموعہ یہ کتاب ہے، اسی طرح تذکرۃ الخلیل کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ ناخن کو کس انداز سے کاٹا جائے، یعنی ترتیب میں کس چیز کا لحاظ رکھا جائے، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہر بندے کو ہفتے میں ایک دفعہ یہ معاملہ سامنے آ ہی جاتا ہے کہ وہ اپنے ناخنوں کو کاٹتا ہے۔ تو ناخن کاٹنے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا اس کا اپنا دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ، ٹھیک ہے؟ دائیں ہاتھ میں سب سے پہلے شہادت کی انگلی، سب سے پہلے شہادت کی انگلی، پھر بیچ والی انگلی، پھر اس کے برابر والی، پھر اس کے برابر والی جو دو انگلیاں ہیں اس کو، سب سے پہلے شہادت کی انگلی، پھر بیچ والی انگلی، پھر اس کے برابر والی دو انگلیاں۔ تو داہنے ہاتھ کے پہلے ان 4 انگلیوں کے ناخن کو کاٹنا ہے۔ اب دائیں ہاتھ کا انگوٹھا بچا ہے، اس کا نمبر بالکل اخیر میں۔ دائیں ہاتھ کے 4 انگلیاں ہو گئیں، سب سے پہلے شہادت والی، پھر اس کے بعد بیچ والی، پھر اس کے بعد باقی کے 2 انگلیاں برابر والی، ان کے ناخنوں کو کاٹیں، انگوٹھا چھوڑ دے۔ اب بائیں ہاتھ پر آ جائیں۔ بائیں ہاتھ پر سب سے پہلی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے، چھنگلی، اس کے ناخن کو کاٹیں، پھر اس کے برابر والی انگلی کو، پھر اس کے بعد بیچ والی انگلی کو، پھر اس کے برابر والی، اور اس کے بعد انگوٹھا۔ سب سے پہلے چھوٹی انگلی، اس کے برابر والی، پھر درمیان والی، پھر اس کے برابر والی، پھر انگوٹھا۔ اور اب بندے کا بچ گیا داہنے ہاتھ کا انگوٹھا، تو اس داہنے ہاتھ کے انگوٹھی کے ناخن کو کاٹ لے۔ تو یہ ترتیب ہے۔ العطور المجموعہ کے اندر یہ بات موجود ہے، درس سنن و آداب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناخن کٹوانے میں اسی ترتیب کا لحاظ فرماتے تھے۔ داہنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی، پھر بیچ والی، پھر اس کے برابر 2 انگلیاں، انگوٹھے کو چھوڑنا ہے۔ بائیں ہاتھ پر آئیں، سب سے پہلے سب سے چھوٹی انگلی، پھر اس کے برابر والی، پھر بیچ والی، پھر اس کے برابر والی، پھر انگوٹھا، پھر داہنے ہاتھ کا انگوٹھا۔ اب پیر کے ناخن بچتے ہیں۔ پیر کے ناخن کے سلسلے میں دایاں پیر کے چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے۔ جو سب سے چھوٹی انگلی ہے دائیں پیر کی، اس سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کرنا ہے دائیں پیر کے۔
پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے چھوٹی انگلی پر ختم کرنا ہے، یعنی دائیں پیر کے چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے کاٹنا، انگوٹھے پر آ کر ختم کریں گے، پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کر دیں گے۔ یہ طریقہ ہے موجود۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی طریقے نقل کیے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہی طریقہ ہے جو ابھی اوپر بیان کیا گیا۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا بہت سارے گھروں میں بعض عورتیں رات میں ناخن کاٹنے نہیں دیتی، ہے نا؟ اکثر ناخن کاٹنے میں آدمی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پہلے زمانے میں یہ بات ہوتی تھی کہ اندھیرے میں اگر ناخن کاٹیں گے تو ہاتھ کے انگلیوں کو کچھ تکلیف پہنچ جائے گی، لیکن آج کے زمانے میں لائٹ کا بندوبست ہے تو ایسے موقع پر رات میں کاٹنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ایک ہی بات ہے کہ بندہ جمعہ کا دن صبح کے وقت میں اپنی انگلیوں کو جمعہ سے پہلے ناخنوں کے ذریعے سے فارغ کر دے۔ تو ناخنوں کے سلسلے میں یہ کچھ باتیں آج کی مجلس میں پیش کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔